بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم سچے لوگوں کے ساتھ رہیں گے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو ان کی صحبت کا اثر ہمارے اوپر پڑے گا۔ آپ نے یہ کہاوت سنی ہوگی کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ بدلتا ہے۔ انسان تو جب پھل فروٹ کا، جانوروں کا بھی ایک دوسرے کا اثر ایک دوسرے پہ پڑتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہم بھی جن لوگوں کے ساتھ رہیں گے ان کا اثر ہمارے اوپر پڑتا ہے۔ تو آج میں جو ویڈیو بنانے جا رہا ہوں اور میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اگر ہم 7 لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو ان 7 لوگوں کا اثر ہمارے اوپر پڑے گا۔ یعنی ہم جن لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے تو ان لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کے اثرات ہمارے اوپر مرتب ہوں گے۔ تو ان 7 لوگوں میں سب سے پہلا وہ ہے کہ غریب۔ اگر ہم لوگ غریب لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان لوگوں کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے ہمارے اندر شکر کی کیفیت پیدا ہوگی، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبی کو اختیار کیا۔ آپ کی غریبی اختیاری تھی۔ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنے لیے سونے کے پہاڑ، جو پہاڑ تھے ان کے لیے وہ سونے کے بنا دیے جاتے، لیکن نہیں، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبی کو اختیار کیا۔ اس لیے جب ہم غریبوں کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کی صحبت اختیار کریں گے تو ہمارے اندر شکر کی کیفیت پیدا ہوگی۔ کیونکہ ہم دیکھیں گے ان کے پاس رہنے کے لیے اچھا گھر نہیں ہے، کھانے کے لیے اچھا کھانا نہیں ہے، پہننے کے لیے اچھا کپڑا نہیں ہے۔ ہم جب اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ ہمارے پاس اچھا کپڑا بھی ہے، اچھے سے اچھا ہم کھا پی بھی رہے ہیں، ہمارے پاس اچھا گھر بھی ہے، ساری ہماری فیسلٹیز بھی ہیں، ہمارے پاس گرمی سے بچنے کے لیے ہمارے پاس اے سی بھی ہے، پنکھے بھی ہیں، اور سردی سے بچنے کے لیے ہمارے پاس اچھی چیزیں بھی ہیں، اور جب ہم دیکھیں گے دوسرے لوگوں کو، غربا کو، ان کے پاس نہیں ہے، تو ہمارے اندر شکر کی کیفیت پیدا ہوگی۔ تو یہ سب سے بڑا صحبت کا اثر پڑے گا۔ اس لیے ہمیں غربا کی صحبت اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ہمیں غریبوں کے پاس تلاش کرو، اور ہمیں جو روزی دی جاتی ہے وہ انہی غریبوں کی وجہ سے ہی دی جاتی ہے۔ نمبر 2، بادشاہوں کے پاس، عہدیداروں کے پاس، سیاسی لوگوں کے پاس۔ جو آدمی ان لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے، یعنی بادشاہوں کے پاس، عہدیداروں کے پاس، سیاسی لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے، تو اس کے اندر غرور، تکبر اور گھمنڈ پیدا ہوتا ہے، اور اس کے اندر انانیت آ جاتی ہے، اور وہ سرکشی اختیار کر لیتا ہے، اور وہ بڑے بول بولنے لگتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان لوگوں کی صحبت سے زیادہ بچنا چاہیے۔ اگر ہم مالداروں کی صحبت اختیار کرتے ہیں، یعنی اگر ہم مالداروں کے ساتھ زیادہ رہتے ہیں، پیسے والوں کے ساتھ زیادہ رہتے ہیں، اندر ناشکری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور ہم شکر گزاری بھول جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب ہم مالداروں کو دیکھیں گے کہ ان کے پاس رہنے کے لیے اچھے سے اچھا گھر ہے، ہمارا گھر ان کی طرح نہیں ہے، جب ہم ان کے کپڑوں کو دیکھیں گے کہ ہمارے کپڑے جو ہیں ان کے کپڑوں کی طرح نہیں ہیں، ہمارے کھانے، ہمارے پہننا اوڑھنا ان کی طرح نہیں ہے، تو ہمارے اندر جو ہے احساس کمتری پیدا ہوگی، ناشکری پیدا ہوگی۔ ہمیں یہ لگے گا بتاؤ ہمارے پاس یہ نہیں، ہمارے پاس وہ نہیں ہے۔ یعنی بالکل اس کا اپوزٹ سمجھ لیجئے۔ جس طرح غریبوں کے پاس بیٹھنے سے ہمارے اندر شکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اسی طریقے سے ہمارے اندر مالداروں کے پاس بیٹھنے سے ناشکری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ہمیں مالداروں کی صحبت سے بھی بچنا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے اندر دنیا کی محبت بڑھے گی، حرص بڑھے گا اور حسد بڑھے گا۔ ظاہر سی بات ہے جب ہم مالداروں کے پاس بیٹھیں گے تو ہمارے اندر لالچ آئے گا، حسد پیدا ہوگا کہ دیکھو فلانے کے پاس تو یہ ہے، ہم اس سے جلنے لگیں گے، اور اس کے اندر سے اس کی نفرت محبت ہمارے دل سے نکل جائے گی کہ دیکھو یہ مالدار ہے، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا بنتا ہے، تو اس کی اہمیت ہمارے دل سے نکلے گی، اور کسی مومن کی عزت ہمارے دل سے نکلے گی، ہمارے لیے بڑے نقصان اور خسارے کی بات ہے۔ اس لیے ہمیں مالداروں کی صحبت سے بھی بچنا چاہیے۔ خواتین کی صحبت، یعنی عورتوں کے ساتھ، حکماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی عورتوں کے پاس زیادہ اٹھتا بیٹھتا ہے، عورتوں کی صحبت زیادہ اختیار کرتا ہے، تو اس کے اندر نسوانیت آ جاتی ہے، زنانہ پن آ جاتا ہے، یعنی عورتوں والی کوالٹیز، عورتوں والی صفات اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ اس کے چلنے میں کا انداز بدل جاتا ہے، اس کی آواز میں دم نہیں رہتا، بھاری پن نہیں رہتا، مردانگی اس کی کم ہو جاتی ہے، اور اس کی بات میں کے انداز میں لوچ آ جاتی ہے، اس کے اندر نزاکت آ جاتی ہے، اس کے اندر مطلب جو چیزیں عورتوں میں جو صفات کوالٹیز ہوتی ہیں وہ اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں جو آدمی عورتوں کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا اپنا کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں عورتوں کے پاس زیادہ اٹھنے بیٹھنے سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو آدمی
فاسق اور فاجر لوگوں کے پاس زیادہ بیٹھتا ہے، یعنی گنہگار لوگ جو گناہ کبیرہ کے عادی ہوتے ہیں، گناہ کرنے پہ جری ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو فاسق اور فاجر کہا جاتا ہے۔ تو جو لوگ فاسق اور فاجر ہوتے ہیں، ایسے لوگوں سے دوستی اختیار کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو جو ہے نیکی کی توفیق جلدی نہیں ملتی ہے، توبہ میں وہ لوگ دیر کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، اور وہ لوگ گناہوں پہ جری ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر ہم گناہ گاروں کی صحبت اختیار کریں گے تو ہم بھی گناہ گار ہو جائیں گے اور گناہ پر جری ہو جائیں گے، اور گناہ کرنے میں ہمیں بالکل شرم نہیں آئے گی، بالکل ہچکچاہٹ نہیں ہوگی، اور ہمیں توبہ کی توفیق نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الرجل علی دین خلیلہ، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو تم میں سے جو یہ چاہتا ہے کہ کسی آدمی کے بارے میں جاننا چاہتا ہے کہ وہ کیسا ہے، تو اس کے دوست کو دیکھ لے کہ اس کا دوست کیسا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی سوسائٹی، اس کی میجارٹی کے لوگ، اس کے ملنے والے لوگ کیسے ہیں۔ اگر اس کے دوست اچھے نہیں ہیں، اوباش قسم کے لوگ ہیں، فاسق و فاجر اور گنہگار لوگ ہیں، اور گالی گلوچ کرنے والے شرابی کبابی لوگ ہیں، تو ظاہر سی بات ہے تو یہ آدمی بھی ویسا ہی ہوگا، اس کے اندر ان کے اثرات ضرور پڑیں گے۔ نمبر 6، اگر ہمارا اٹھنا بیٹھنا جو ہے نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا تو ہمارے اندر نیکی کے اثرات پیدا ہوں گے، ہمارے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہوگا، نیک کام کرنے کا شوق پیدا ہوگا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، کوئی بھی کام کرو ہر کام میں اللہ سے ڈرتے رہو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کسی دینی مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کے اندر شوق، نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں، ہمیں بھی خیر کا کام کرنا چاہیے۔ جب آپ نورانی ماحول میں، جہاں دین کی تعلیم ہو رہی ہو، یہاں پہ نورانی ماحول اور مسجد کے ماحول میں بیٹھ جاتے ہیں جہاں دین کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو آپ کے اندر یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں بھی اچھے کام کرنا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے۔ تو جب ہم نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں، تو ہمارے اندر نیکی کا شوق پیدا ہوتا ہے اور نیکی کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور ہمارے گناہوں سے دوری ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 7، جو آدمی علماء کی صحبت اختیار کرتا ہے، عالم لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، تو اس کے اندر علم میں اضافہ ہوتا ہے اور تقوی اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ کیوں تقوی پیدا ہوتا ہے علماء کے پاس بیٹھنے سے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے جو ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ تو علماء ہی ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جو علماء ہوں گے، جو جاننے والے ہوں گے، اللہ کو جو جتنا زیادہ جاننے والا ہوگا وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اور ظاہر سی بات ہے سب سے زیادہ علم والے جو ہوتے ہیں وہ علماء ہوتے ہیں۔ تو جب وہ علماء جو ہوں گے اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، تو جو لوگ علماء کے ساتھ رہیں گے، علماء کی صحبت اختیار کریں گے، تو ان کو 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو ان کے علم میں اضافہ ہوگا، اور تقوی، ان کو اللہ کا خوف نصیب ہوگا، اللہ کی خشیت نصیب ہوگی، اور ان کے اندر تقوی پیدا ہوگا۔ اس لیے اگر آپ علماء کی صحبت اختیار کرنے کی کوشش کیجیے۔